نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین اکرام، انسان کی جو فطرت ہے، اس کا جو نیچر ہے، اس کی جو طبیعت ہے، اس کی جو عادت ہے، اس کی جو خصلت ہے، انسان بار بار غلطی کرتا ہے اور انسان غلطی کا پتلا ہے، بشر ہے۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ اگر تم غلطی نہیں کرتے تو اللہ رب العزت کہہ رہا کہ میں ایسی مخلوق کو پیدا کرتا جو غلطی کرتی اور مجھ سے توبہ طلب کرتی، مجھے تو توبہ پسند ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گناہ کریں، لیکن اگر گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ کی ذات سے نا امید نہ بنے، بلکہ اللہ سے توبہ طلب کریں۔ توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یا تو صلاۃ توبہ 2 رکعت نماز کی نیت باندھ کر پھر اللہ سے جم کر توبہ کریں، یا پھر رات کو اٹھیں، تہجد کے اندر اٹھیں۔ سب سے بڑھیا وقت ہے تہجد کا، اور تہجد کے اندر یوں سمجھو کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بندے اور خدا کا رشتہ ڈائریکٹلی ہوتا ہے، بیچ میں کوئی حجاب نہیں، کوئی نقاب نہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کی سنتا، ساری دنیا سوئی ہوئی رہتی ہے، تب ایک بندہ اٹھتا ہے اور خدا کے خوف کے اندر آنسو بہاتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے، تو اس سے بڑا اچھا بیسٹ آپشن کون سا ہوگا؟ کون سا ایسا وقت ہوگا اس سے بہتر، جب ساری دنیا خواب غفلت کی نیند سو رہی ہے اور وہ بندہ اٹھ رہا ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہے کہ یا اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما۔ تو دوستو، حدیث کے اندر ہے کہ اگر دن میں 70 مرتبہ بھی اگر تمہاری توبہ ٹوٹ جائے، 70 مرتبہ بھی اگر تم گناہ کرو تو اللہ سے توبہ کرو، بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ وہ ارحم الراحمین ہے، وہ اکرم المکرمین ہے۔ اللہ سے بڑھ کر رحم اور دیا کس کے پاس ہوگا؟ اللہ سے بڑھ کر کس کے پاس فضل اور کرم ہوگا؟ تو میرا رب ہی گناہوں کو معاف کرنے کے اوپر قادر ہے، تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ یہ تسبیح پڑھیے دوستو، اور اللہ سے توبہ کیجیے۔ اور جب بھی آپ توبہ کریں تب یہ ارادہ ایک دم مصمم کر لیں، پکا عزم مصمم کر لیں کہ میں لوٹ کر واپس یہ گناہ نہیں کروں گا۔ آپ کا یہ ارادہ ہونا چاہیے۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ تو اس طریقے سے آپ کا ارادہ جب مضبوط ہوگا کہ میں انشاءاللہ یہ غلطی نہیں کروں گا، اور پھر خدا نخواستہ واپس غلطی ہو جاتی ہے، تو پھر بھی اللہ سے آپ دعا کریں۔ میرا رب ہے جو دعا قبول کرنے والا ہے۔ انسان کی جو مشینری ہے، اس کی جو فطرت ہے، اس کی جو کمزوریاں ہیں، اس کی جو خامیاں ہیں، اس کے جو نقص ہیں، اس کی جو غلطیاں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اچھی طریقے سے واقف ہے کہ بندہ کے اندر ایسی نیچر ہے، ایسی فطرت ہے کہ وہ گناہ کر سکتا ہے، چھوٹا بھی کر سکتا ہے، بڑا بھی کر سکتا ہے۔ دوستو، ایک ہوتا ہے اللہ کا حق، ایک ہوتا ہے بندے کا حق۔ اگر تم نے کسی بندے کا حق مار رکھا ہے، پیسے ٹکے کے حساب سے، یا زمین جائیداد کے حساب سے، یا مکان کے حساب سے، یا آپ نے اس کے ساتھ ایسا ویوہار کر رکھا ہے کہ اس کے حق اور حقوق کو آپ نے مار دیا، اس کا رائٹ جو ہوتا ہے، اس کا جو ادھیکار ہوتا ہے وہ آپ نے مار رکھا ہے، تو بندے سے معافی مانگیے، ٹھیک ہے؟ ہاں، بندے سے ہم جب معافی مانگیں گے تب بھی وہ گناہ معاف ہوگا۔ تو حقوق العباد کے اندر آپ کو بندے سے معافی مانگنی چاہیے۔ بخشنے والی بے شک اللہ کی ذات ہے، لیکن معافی کا آپشن بتایا گیا ہے کہ بندے سے آپ مانگیں معافی، اگر اس کا حق آپ نے مار رکھا ہے۔ اب حق کی کئی کیٹیگری ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو یہ ہے دوستو۔ اور باقی اللہ کے جو احکامات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات وغیرہ، یہ جو اللہ کے احکامات ہیں، اگر اس میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہے یا کچھ چھوٹ گئے ہیں تو اللہ سے آپ معافی مانگیں۔ اللہ بے شک ارحم الراحمین ہے، غفور الرحیم ہے، اس کی صفت ہے، اس کی صفت رحمت اس کے غضب کے اوپر غالب ہے۔ تو اللہ سے آپ توبہ طلب کریں، استغفار کی تسبیح پڑھیں، نماز صلاۃ التوبہ ادا کریں، یا کوئی مخصوص ٹائم نکال کر اور پھر جم کر اللہ سے توبہ کریں، رو رو کے توبہ کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ میں لوٹ کر یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور پھر اگر ہو جاتا ہے تو پھر بھی اللہ کے پاس ہی آنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ بندے کی توبہ کرنے قبول کرنے کے اوپر قادر ہے۔
گر 100 بار توبہ با شکستی بازا، اگر 100 بار بھی اگر توبہ تم توڑ چکے ہو تو اللہ کہہ رہا ہے میری طرف لوٹ کر آ، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تیرے آنے میں تو دیر ہو سکتی ہے لیکن میرے رب کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ میرا رب غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، اکرم المکرمین ہے، وہ دیالو ہے، وہ شفیق ہے، وہ مہربان ہے۔ میرا رب، تم جب اللہ سے جم کر دو، جب توبہ کرو گے، رو گے اللہ کے سامنے، تو اللہ کو آپ کے اوپر رحم آ جائے گا اور آپ کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، بڑے سے بڑے گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ لیکن دوستو، شرک یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ میں شرک کرنے والے کی توبہ قبول نہیں کروں گا۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا اسلام۔ شرک بہت ہی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ جس طریقے سے ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اس کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے اور وہی میری مدد کرے گا۔ دعا کرتے ہیں کس سے؟ اللہ سے کرتے ہیں۔ ٹھیک اس طریقے سے ہم کسی دوسرے سے دعا کرنے لگ جائیں، دوسرے کو مختار کل سمجھنے لگ جائیں۔ اللہ کی بندگی کرتے ہیں، ٹھیک اس طریقے سے اس کی بندگی میں کسی نیکسٹ باڈی کو، کسی نیکسٹ پرسنالٹی کو اس میں شامل کر دیں، اس کی پوجا پاٹ کرنا ہے، تو یہ دیکھو شرک کہلائے گا، اور اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کی بخشش نہیں کرتا۔ لیکن زندگی کے اندر آدمی اگر شرک کی بھی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی شرکیہ ایکٹیویٹی کو نیکی میں بدل دے گا۔ دیکھیے کتنا میرا رب غفور الرحیم ہے۔ شرک بھی آپ نے کیا اور زندگی میں آپ نے اگر اس کی معافی مانگ لی، نادم بنے، شرمندہ بنے اور اس چیز کو بالکل چھوڑ دیا اور اللہ سے معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر تو شرک کی بھی بخشش کر سکتا ہے۔ مرنے کے بعد کوئی آپشن نہیں، کوئی اپرچونٹی نہیں، کوئی موقع نہیں، کوئی میل نہیں، کچھ نہیں۔ مرنے کے بعد تو شرک ہی رہے گا۔ تو اللہ سے توبہ کریں، شرکیہ ایکٹیویٹی، شرکیہ شبہات، شرکیہ چیزوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں، اور اللہ کی وحدانیت کے اوپر یقین رکھیں کہ کرنے اور دھرنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے، اور اللہ سے توبہ کریں۔ یہ پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ آپ پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تسبیح پڑھیں آپ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا واسع الفضل اغفر لی۔ آپ کوئی بھی تسبیح پڑھ سکتے ہیں اور اللہ سے دعا کریں، اللہ کی طرف رجوع لائیں، واپس نادم بنیں، شرمندہ بنیں اپنے کیے ہوئے کے اوپر، اور اللہ سے یہ امید رکھیں کہ اللہ میرا رب مجھے معاف کرے گا، اور اللہ سے سچی اور پکی توبہ طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب بندہ کیا ہے کہ رب کے سامنے توبہ کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، اپنی کمزوری پیش کرتا ہے، اپنے گناہوں کے اوپر نادم بنتا ہے، شرمندہ بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند ہے۔ تو دوستو، ہمیشہ اللہ سے توبہ طلب کرو، رب کے حضور میں سجدہ کرو، ان سے توبہ طلب کرو، اور اللہ سے معافی مانگو اپنے گناہوں کی۔ ہر انسان گنہگار ہے، کلکم خطاؤون وخیر الخطاء التوابون۔ تم میں سے ہر انسان گنہگار ہے، عالم ہو، قاری ہو، مفتی ہو، حافظ ہو، شیخ الحدیث ہو، شیخ الاسلام ہو، مفکر ہو، مجدد ہو، کوئی بھی ہو، گناہ ہر انسان سے ہوتا ہے۔ گناہ سے پاک اور صاف صرف ایک شخصیت ہے جن کی مزار مدینے کے اندر ہے، باقی ہر انسان خطا کر سکتا ہے، اس کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی۔ وما ضل صاحبکم وما غوا، اس کی گارنٹی تو اللہ نے لے لی، باقی کسی انسان کی گارنٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بڑے سے بڑا اکابر ہو، سلف ہو، خلف ہو، غلطیاں ہو سکتی ہے دوستو، ٹھیک ہے، ہاں، معاف کرنا، غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے، اور بہترین وہ غلطی کرنے والا جو اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ تو دوستو، اگر گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ کے حضور میں سجدہ کریں، توبہ کریں، توبہ کے لیے دست دراز کریں، رب سے معافی مانگیں، بے شک میرا رب بڑے سے بڑے خطا کو معاف کرنے کے اوپر قادر ہے۔